ابھی دیکھو یہ جو پڑوس میں مفتی ہے نا, مفتی منیر بنا ہوا ہے, مفتی نہیں ہے یہ 15-20 سال سے ناخن دیکھ کے چور بتا رہا ہے اور عورتوں کے بنیان سو کے جن بتا رہا ہے. میں نے کبھی ممبر پہ اس کا نام لیا؟ بتاؤ. میں نے عاملوں کے خلاف جرنلی بولتا ہوں, میں کبھی نام لے کے نہیں رد کرتا. اس کو کچھ مسئلہ ہو گیا ہے, اس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہر بیان میں مجھے واجب القتل قرار دے رہی ہے. آج جمعے کے بیان میں پھر اس نے بیان کیا ہے کہ مفتی طارق مسعود واجب القتل ہے. اس کو تکلیف کس بات کی ہے؟ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہر جمعے کے بیان میں اس کا ٹاپک ہی یہی ہے. تو اس کو تکلیف کس بات کی ہے؟ میں نے اس کے بارے میں, اور میں نے بھی بولا جب اس نے میرے خلاف بولنا شروع کیا واجب القتل واجب القتل. پہلی بات تو کہ جو بھی کسی کو واجب القتل کہہ رہا ہے نا, جو بھی مذہبی اسکالر, اس کو بولو خود جا کے قتل کرو, خود جاؤ. آپ اپنے مریدوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو. جیل کی سلاخیں وہ کاٹتے ہیں, پھانسیوں کے پھندوں پہ وہ لٹکتے ہیں, اور ہیرو تم بن جاتے ہو. تم صرف جنازہ پڑھانے آؤ گے ہیرو بننے کے لیے. تو یہ کام جو بھی جب آئندہ جمعے کی تقریر میں بولے نا واجب القتل ہے گستاخ, تو بولو سر ایک آپ جس کو گستاخ سمجھتے ہیں نا وہ ادھر ہی قریب میں رہتا ہے, آپ کائنڈلی یہ ہمت کریں جا کے, پھر ہم آپ کا جنازہ پڑھائیں گے. اگر حکومت نے آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا یا مفتی صاحب کے گارڈوں نے آپ کو مقابلے میں شہید کر دیا, تو مفتی صاحب کے جنازے میں ہم نہیں آئیں گے, لیکن ہم آپ کا جنازہ پڑھائیں گے. آپ شہادت کے مرتبے پہ پہنچو گے. تو سر یہ کام آپ کریں. یہ تو اس کا اصل جواب ہو گیا کہ جمعے میں نا جب بھی آئندہ دوبارہ وہ بولے نا گستاخ واجب القتل ہے, تو آپ کھڑے ہو جائیں, آپ بولے سر یہ کام آپ کریں, یہ پسٹل ہم آپ کو دیتے ہیں. یہ جو صحرا ہے نا, یہ آپ اپنے یہ کریں. اپنے مریدوں کو بے وقوف بنانے کی, یہ اپنے مریدوں سے یہ کام کرواتے ہیں. ان کو جیلیں ہوتی ہیں, گارڈ بعض دفعہ ان کو الٹا جواب میں مار دیتے ہیں اور یہ ہیرو بن جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب اس نے میرے خلاف بولنا شروع کیا تو پھر میں نے اس کو ایکسپوز کیا کہ اس کو تکلیف اس بات کی ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, اور مجھے اس کے بارے میں مستند جگہوں سے پتا چلا ہے کہ یہ خواتین کے بنیان سونگتا ہے. تو اب اس کو چڑھو رہی ہے اسی جملے سے, بنیان بنیان بنیان. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ بنیان سونگنا چھوڑ دیں. آپ کی عزت اس میں نہیں ہے کہ آپ میرے خلاف باتیں کرنا شروع کریں. آپ کی عزت اس میں ہے کہ بنیان سونگنے والا کام بولو چھوڑ دیں. لیکن غیرت ہوگی تو یہ کام چھوڑے گا نا, ان کا دھندا بنیان سے چلتا ہے. تو وہ بھی بے غیرت ہیں جو اپنی بیویوں کے بنیان ان لوگوں کو لا کے یا عورتوں کے بنیان سنگھاتے ہیں یا اپنے بنیان سنگھاتے ہیں. اور جو سونگتا ہے اس کا تو امیون سسٹم بہت ہی بوسٹ کیا ہوا ہے یار. تو ان کو تکلیف اس بات کی ہے. تو اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ شرافت سے باز آ جا, ورنہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہمیں بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اصل بات یہ کہ بنیان چھوڑ دے. تو جب تو بنیان سونگنا چھوڑ دے گا تو ہم بولنا بھی چھوڑ دیں گے. اور تو ہم تو بول رہے ہیں تیری وجہ سے, دفاع میں بول رہے ہیں, ورنہ بنیان سونگنے والے تو ہزاروں پڑے ہوئے. ہم نے کبھی بولا کسی کا نام لے کے کسی کے خلاف؟ تو یہ مسئلہ. خیر کہاں ہم نکل لیے, آگے چلتے ہیں میرے بھائی. جلدی سے 5 منٹ میں یہ مکمل کرتا ہوں موضوع. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا, اگر کسی نے تمہیں قتل کر دیا ہے یا تمہارے کسی ریلیٹو کو, تو خود سے, یہ نہیں کہ قاتل کے بھائیوں کو قتل کر دیا, دشمنیاں بڑھا دی. فقد جعلنا لولیہ سلطانا, تو ہم نے مقتول کے ولی کو قدرت دی ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر سکتا ہے. فلا یسرف فی القتل, لہذا قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے. کیا مطلب؟ قاتل کو صرف قتل کرنے کی اجازت ہے قصاصاً, چاہو تو دیت لو یا اس کو قتل کرو. قاتل کے علاوہ کسی اور طرف جانے کی اجازت نہیں. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے, قاتل, آپ کے ابا کو کسی نے قتل کیا, آپ نے کہا قاتل مل گیا تو ٹھیک ہے اس کو مار دیں گے, وہ نہیں ملا تو اس کے بھائی کو مار دیں گے, وہ نہیں ملا تو اس کے چاچا, جو ملا اس کو مار دو. یہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے, یہ ناجائز ہے بھائی. جو مجرم ہے صرف اس کو, مجرم کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کیا جا سکتا. وہی ہو گیا جونپور میں نا, ایک آدمی نے کہا جونپور بڑا زبردست ہے, انصاف ہوتا ہے, وہاں چلتا ہوں. گرو نے کہا نا, تو چیلے نے کہا کہ حضور وہاں نہ جائیں, انصاف اتنا ہوتا ہے افورڈ نہیں کر پائیں گے. اس نے کہا نہیں انصاف ہوتا ہے, سب کے ساتھ مساویانہ سلوک ہوتا ہے. تو اس ملک میں چلے گئے یہ, تو وہاں دیکھا کہ جلاد ایک موٹے آدمی کو پھانسی پہ لٹکا رہا ہے, اس کی گردن آ نہیں رہی تھی, گردن نہیں آ رہی تھی. اب یہ جو گرو تھا نا یہ باریک گردن والا تھا. تو جلاد نے بادشاہ کے کہا بادشاہ سلامت, جس کو قتل کی سزا سنائی گئی ہے اس کی گردن اتنی موٹی ہے پھندے میں نہیں آ رہی. تو بادشاہ نے کہا قریب میں جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دے پھر. کیونکہ ہمارے یہاں انصاف, سب برابر ہیں, قاتل اور جو غیر قاتل سب کیا ہیں برابر. قاتل کی نہیں آ رہی تو جس کی آ رہی ہے, تو گرو کی آ رہی تھی اس کو پکڑ کے لے جانے گے, وہ بھاگا اور توبہ کی کہ آئندہ اس کنٹری میں نہیں آؤں گا. تو بعض گاؤں میں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اصل قاتل مل نہیں رہا, تو چلو اس کا جو ریلیٹو مل رہا ہے فی الحال اس کو مار دو. اس سے جو دشمنیاں اور جو لڑائیاں صدیوں تک نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. میں گلگت کے ایک گاؤں میں گیا, ہمارے ایک دوست مجھ سے یہاں ملنے آئے, میری بڑی گپ شپ تھی ان سے. جب میں گیا تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آئیں,
ایک پوائنٹ طے ہوا کہ وہاں تک آپ آ جائیں, یہاں تک میں آؤں گا, ملاقات ہوگی. میں نے کہا اکیلے آ رہے ہوں گے, دیکھا 50 بندے کلاشن کوفے لے کے ان کے ساتھ. ابے میں نے کہا کیا ہو رہا ہے بھائی, میں تو آپ سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں, یہ مجھے اغوا کرنے آئے ہو, کیا کرنے آئے ہو؟ میں پہلے تو ڈر گیا. اچھا ان کی تھی بھی ماشاءاللہ 4 بیویاں. یہ موضوع سیٹ کے بعد ابھی معذرت چاہتا ہوں. تو 4 بیویوں کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے بیٹے پوتے داماد سارے کلاشن بردار, پوتے وہ سارے وہ آئے ملنے کے لیے. میں اکیلا باریک سا, میں بیٹھا ہوں ان کے سامنے, وہ میرے سامنے. اور اس زیادہ کیمرے کا دور تھا نہیں اس وقت, 2000 میرا خیال ہے یہ 11 یا 12 کی بات ہوگی. تو میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہتے ہیں یار وہ ہماری دشمنی ہے, کیا کریں, اس کے بغیر ہم کہیں جا نہیں سکتے. میں نے کہا دشمنی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے باپ نے فلانے کے چاچے کو مارا تھا, تو اس کے پھپھے نے ہمارے نانے کو مار دیا, تو ہمارے نانے نے اس کی پھپھو کو مار دیا, تو اس کی پھپھو نے اس کے دادا کو مار دیا, تو اس کے دادا نے اس کے بھتیجے کو مار دیا. تو کہہ رہے ہیں ہم لوگ کے سسٹم یہ ہے کہ جو ملے مار دو. تو میں نے کہا آپ نے بھی کوئی مارا؟ کہہ رہے میں نے تو نہیں مارا, میرے فلاں نے مارا تھا, تو وہ تو مل نہیں رہا, پتہ نہیں کہاں دبئی بھاگ گیا, کہاں بھاگ گیا, تو اب میں نے مارا نہیں ہے لیکن ماریں گے مجھے. یہ میں نے کہا یار عجیب ڈرامہ چل رہا ہے یار. کہہ رہے چل یہی رہا ہے مارکیٹ میں, تو زندگی ہے یار, یہ ہر وقت پلاش 50-60. کہتے ہم تو جہاں چائے پینے بھی جاتا ہوں, کہہ رہے 50 آدمی میرے ساتھ ہوتے ہیں. میں نے کہا ایسا تو نہیں ہوتا کہ اب آپ نہیں ملیں گے تو مجھے مار دیں گے, کہ آپ کا چاچا نہیں مل رہا تو آپ کا جو وہ مجھے مینٹور کہتے تھے, اپنا مرشد کہتے تھے, تو آپ کا مرشد ملا اس کو مار دو. پھر میں نے ان کو واقعہ سنایا. ایک آدمی کے پی کے کسی گاؤں میں گیا, وہ قبائلی علاقوں میں نا, کراچی والا گیا. تو اب وہ کراچی والا بیچارہ, وہ کے پی کے وہ بڑا غیرت مند تھا, اس نے کہا چلو ہم تمہیں سیر کراتے ہیں. کسی گاؤں کا واقعہ ہے, کے پی کے میں ایسا ہوتا نہیں ہے, کسی علاقے کا واقعہ ہے. تو وہ اس نے کہا ہم چلو کراچی والے کو کہا تمہیں سیر کراتے ہیں. تو جانا ادھر تھا, بڑے لمبے راستے سے اس کو لے کے جا رہا ہے. کراچی والے نے بولا بھائی یہاں جانا ہے تو گھما کے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا خو ادھر ہمارا دشمن بیٹھا ہے, وہ فائر کرے گا. کراچی والا ڈر گیا, بے بھائی یہ تو مسئلہ خراب ہے یہاں پہ نا. تو اس نے جب دیکھا نا کراچی والا ڈر رہا ہے, اس نے کہا خو ڈرو نہیں, وہ ہمارا 1 مہمان مارے گا, ہم اس کے 10 مہمان ماریں گے, ڈرنے کی ضرورت. اب بتاؤ اس سے ڈر کم ہوگا یا بڑھے گا؟ وہ تو اور ڈر گیا بھائی. ابے ادھر تو مہمان چل رہے ہیں, وہ تمہارا 1 مہمان, ہم اس کے 10 مہمان. تو جب وہ 50 کلاشن کو برداروں کے ساتھ آئے نا اور کہا کہ اس طرح سے مارا جاتا ہے, میں نے کہا بھائی میرا کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو بولے یار یہ مفتی کوئی اڑا دو, فی الحال یہ نہیں مل رہا. تو خیر اتنا بھی نہیں ہوتا. اچھا ایک بات ہے, ان علاقوں میں علماء کی بڑی قدر ہے, اور صرف علماء کی وجہ سے امن قائم ہے, صرف علماء کی وجہ سے. اگر علماء نہ ہوتے نا تو کٹ کے ختم ہو جائے. وہ آتے آخر میں مولوی کے پاس ہی ہے کہ مولوی کا جو فیصلہ ہوگا وہ مانیں گے. تو مذہب کی بڑی عزت ہے, یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن بھائی مذہب کو پورا فالو کرو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قاتل کے علاوہ کسی سے دست درازی کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بس 1-2 آیتیں پڑھ لیتا ہوں میں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے قریبی مت پھٹکو. باپ کا انتقال ہو گیا اور تمہاری چھوٹے بھائی ہیں, چھوٹی بہنیں ہیں, ان کا مال مت کھاؤ. نہ چاچا کھائے, نہ ماموں کھائے, نہ باپ کھائے, نہ بڑا بھائی کھائے. اس کے مال کی حفاظت کرو. فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, معاہدوں کی پابندی کرو. جس انسان سے بھی کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کی پابندی کرو, کیونکہ ان العہد کان مسئولا, ایگریمنٹ کے بارے میں صرف گورنمنٹ نہیں پوچھتی, آخرت میں کون پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, جب بھی کسٹمر کو کوئی چیز تول کے دو تو پورا تولا کرو, اس میں ڈنڈی مت مارا کرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, بڑا مزہ آتا ہے اس آیت کو پڑھنے میں. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, سیدھے ترازو سے وزن کیا کرو, ترازو میں ڈنڈی نہ مارا کرو. پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ایکوریسی ہونی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ پیمانہ صرف وہ ترازو نہیں ہے, ہر جگہ یہ پیمانہ, عقل کا پیمانہ بھی جب آپ اینالائز کریں کسی کی بات کو تو اس میں فرقہ پرستی میں نہ آئے, اس میں رشتہ داری میں نہ آئے. آپ دلیل سے تجزیہ کر کے دیکھیں کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. آپ کے فرقے کے خلاف بات جا رہی ہے اگر صحیح کہہ رہا ہے تو بھائی ایکسپٹ کرو اس کو. آپ ہمارے ہاں جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ فرقہ واریت غلط ہے, سب سے زیادہ ہٹ دھرمی وہ دکھا رہے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ ہٹ دھرمی وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. ان کے خلاف جب کوئی بات آئے گی تو بعض ایسے بھی اسکالر ماضی قریب میں گزرے ہیں جنہوں نے صحابہ کو بہت برا بلا کہا. جب علماء کو غصہ آیا اور علماء نے ان کے عیب دنیا کو بتانا شروع کیے تو ان کے فالوورز بہت سیخ پا ہو گئے. تو علماء نے کہا کہ یہ جب صحابہ کے خلاف بول رہے تھے اور پھر ہم جب صحابہ کا دفاع کرتے تھے تو آپ ہمیں کہتے تھے کہ تنقید سے بالا تر صرف
پیغمبر کی ذات ہے, تو پھر آپ کے پیر و مرشد بھی تو تنقید سے بالا تر ہے نا, آپ کے اسکالر, ان پہ تنقید ہو رہی ہے تو دلیل سے جواب دو نا, غصے میں بوکھلاتے کیوں ہو؟ یہ آج کل بڑا مسئلہ ہے, صحابی کے خلاف بول لو, نہیں علماء کو غصہ نہیں آئے, چپ چاپ سنتے رہیں. لیکن جب آپ کے کسی لیڈر کے خلاف بولو ایک دم غصہ لال پیلے, بھائی تنقید کے سے بالاتر بالفرض اگر صحابہ نہیں ہے تو آپ کا جو اسکالر ہے یا جو آپ جس کو فالو کرتے ہیں وہ بھی تو تنقید سے بالاتر نہیں ہے نا, اس میں بھی تو تنقید ہو سکتی ہے نا. حضرت عثمان پہ اگر تنقید ہو سکتی ہے, حضرت معاویہ پہ اگر تنقید ہو سکتی ہے, تو آپ جناب پہ تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس میں اتنا ایکسائٹڈ کیوں ہو جاتے ہو, آپ سے باہر کیوں ہو جاتے ہو؟ آپ بولا کرو ہاں بھائی انسان ہے, تنقید ہے تو کیا ہو گیا, تو دلیل سے جواب دو, غصہ کیوں کرتے ہو؟ تو یہ دوسروں کے لیے غصہ نہیں ہے, اپنے بابوں کے لیے ان کے دل میں بہت غصہ ہے, ان کے لیے بڑی زیادہ غیرت رکھتے ہیں. خیر ہم آگے, اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, 2 آیتیں بس رہ گئی ہیں کر کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں جس چیز کی نالج نہ ہو نا اس کے پیچھے مت چلا کرو, پھینکا مت کرو, پتا وتا کچھ ہے نہیں پھینکے جا رہا ہے. ہر کہیں سے کوئی خبر آ گئی, آپ کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے, چلا دی مارکیٹ میں. آج سسٹم یہی چل رہا ہے ہمارے ملک میں. بعض دفعہ ایک آدمی مظلوم ہوتا ہے, اسی مظلوم کو ظالم قرار دیا جا رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں اس نے خود کروایا ہے. بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس نے خود کروایا ہے؟ یہ تو ایسے ہی پھینکے جا رہے ہو, خاموشی اختیار کر لو, بھائی ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن چپ رہنا ہمیں آتا نہیں ہے. تو اللہ نے کہا جس چیز کی یقینی علم نہ ہوا کرے, علم یقینی چیز کو کہتے ہیں, اس کے در پہ مت ہوا کرو, مت پیچھے چلو اس کے جب تک تحقیق نہ ہو جائے. اور فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا, آخری آیت, بلکہ 2 آیتیں بس. ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پہ اکڑ کے مت چلو. اکڑ کے چلنے کی اجازت صرف میدان جہاد میں اور ظالم کے خلاف لڑنے میں ہونی چاہیے. ظالم کو للکارو اکڑ کے, نارمل روٹین میں فنٹر بننے کی کوشش, میں یوں ہوں, یہ اکڑ کے چلنے کا مطلب صرف چلنا نہیں ہے, اکڑ کے بات کرنا بھی اس میں داخل ہے, بڑے بڑے بول بولنا بھی اس میں داخل. میں یوں, میں, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جب بات آئے عالم کون ہے, بھائی میں تو چھوٹا سا مولوی ہوں, بڑے بڑے لوگ مجھ سے علم میں پڑے ہوئے, میں تو چھوٹا سا مفتی ہوں, بڑے بڑے مفتیان کرام, ان بڑوں کے مقابلے میں تو ہم مفتی بھی نہیں ہیں, جاہل ہیں. آج یہ تواضع مذہبی لوگوں میں ختم ہو گئی. میں ہی ہوں سب کچھ, قرآن صرف مجھے آتا ہے, باقی سارے منجن بیچ رہے ہیں, حدیث صرف مجھے آتی ہے, باقی سارے 1400 سال سے گھاس کھا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ باتوں کا تکبر ہے. ایک ہے چال میں تکبر, جو صاحب علم ہے اس کی باتوں میں تکبر ہوتا ہے, جو جسم اور صحت والا ہے اس کی چال میں تکبر آ جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں زمین پہ تکبر سے مت چلو. ہاں جاہل باطل کا مقابلہ ہو رہا ہے, جیسے میدان جہاد میں ایک صحابی آئے, سر پہ پٹی باندھی اور ایسے اکڑ کے چلے, کہنے لگے حل میں مبارز کوئی ہے مقابلہ کرنے والا؟ تو نبی نے کیا فرمایا, اللہ کو یہ چال بالکل پسند نہیں ہے, سوائے اس موقع پہ. اس موقع پہ اللہ کو یہی چال پسند ہے. اللہ کے دشمنوں کو للکار رہے ہو, اس میں یہ نہیں کہ فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے مارکوٹائی کے سلسلے میں, وہاں یہ سٹائل ہی ہونا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے جو اپنے ملی نغمے ہوتے ہیں نا, جس میں اپنا امیج باطل کے سامنے دکھایا جا رہا ہوتا ہے, ہمارے پاس یہ میزائل ہے, ہمارے پاس وہ اسلام دشمنوں کو یا دشمن ممالک کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے, اس میں بھی لوگوں نے نیچے نیگیٹو کمنٹس لکھے ہوتے ہیں, ابے تمہارے پاس صرف باتیں ہی ہیں, کر کچھ نہیں سکتے. یہ موقع تانے دینے کا نہیں ہے. دشمن کے مقابلے میں آپ بتاؤ ہم بہت طاقتور ہیں, سمجھ رہے ہو, ہم بہت پاورفل ہیں. دشمن کو خوش ہونے کا موقع مت دو. حدیث میں دعا ہے لا تشمت بی الاعداء, اے اللہ میرے مقابلے میں میرے دشمنوں کو خوش نہیں کرنا. تو ہم اپنے ملک کے دشمنوں کو اپنی کمزوریاں بیان کر کے کیوں خوش کریں بھائی؟ آپس کے پھڈے آپس میں حل کرو. اب کوئی ہمارا دشمن ملک ہے, وہ اگر کوئی نیوز ہمارے خلاف چلاتا ہے, اس کو مت پھیلاؤ, اس کو بولو تمہاری ایسی کی تیسی. صحیح ہے نا, تو کون ہے بھائی؟ سیدنا معاویہ کا اختلاف ہوا نا حضرت علی سے, تو روم کے بادشاہ نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, تو حضرت معاویہ نے ایسی دھمکی لگائی اس کو کہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے بھائی یہ. اور مجھے پورے الفاظ یاد نہیں, اس کا مفہوم یاد ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ تیرے مقابلے میں آئیں گے تو سب سے پہلا سپاہی میں ہوں گا. ہم آپس کے پھڈوں میں یار ہم دوسرے دشمن ملکوں کو خوش کر رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے بھائی, ترنے والا ہے, ان کو کھا جاؤ. تو اس میں اپنے کنٹری پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں, بس یہ آخری آیت. اللہ نے سب کچھ کہہ کے آخر میں ایک بات بتائی کہ بھئی تکبر مت کرو. ذالک مما اوحى ربک من الحکمہ الیک ربک من الحکمہ, کہ یہ حکمت کی باتیں. وقضى ربک الا تعبدوا سے اللہ نے شروع کی اور یہاں تک فرمائے سب حکمت کی باتیں ہیں. آخری جو کلام کو ختم کیا, لا تجعل مع اللہ الہا آخر,
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. توحید سے اللہ نے اس رکوع کو شروع کیا اور ختم بھی کس پہ؟ توحید پہ بھی. اس کا 2 دفعہ حکم دیا کیونکہ ساری نیکیوں پہ پانی پھر جائے گا اگر شرک کر کے آئے. بعض لوگ ماں باپ کے ساتھ بڑے اچھے، سخاوت بہت زیادہ، بہت اللہ اللہ، کبھی یتیم کا مال نہیں کھایا انہوں نے، وہ بہت پیارے، پولائٹ، میٹھے، نبی کی محبت بھی بہت، لیکن یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ مدد کے نعرے بھی لگاتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہہ دیا اگر شرک کر لیا فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، دھتکار کے ملامت زدہ بنا کے تجھے جہنم میں پھینکوں گا میں، ساری تیری نیکیوں کو برباد کروں گا. میرے ساتھ کسی کو شریک کیا، اللہ غیرت والا ہے، وہ شرکت برداشت نہیں کرتا. چاہے ماتھے پہ اتنے موٹے موٹے سجدوں کے محراب ہوں، ساری زندگی عبادت میں گزری ہو، ماں باپ کی خدمت میں گزری ہو، سخاوت کے دریا ہوں، اللہ کی یاد میں روتے رہتے ہو، اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ کسی اور کو یا مدد کہہ دیا نا، مدد کے نعرہ لگا دیا، عبادت کر لی، معبود بنا دیا، زبان سے نہیں عمل سے بتا دیا کہ میں اس کو بھی معبود سمجھتا ہوں، شرک کیا، اللہ کہتے ہیں اٹھا کے سب نیکیاں برباد کر کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. تو اس لیے شرک بہت ہی غلیظ اور بری چیز ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. وہ کافی ہو گیا، کل انشاءاللہ پھر سبحان اللہ و بحمدہ. میں نے اس کا سوال یہ تھا کہ شوہر نے 2 طلاقیں دی ہیں اور بیوی کہہ رہی ہے 3 طلاقیں دی ہیں، بیوی کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. اب گواہ نہیں ہے تو مفتی تو شوہر کی بات کوئی بولے گا کہ بھائی گواہ نہیں ہے تو ایسے تو کوئی بھی عورت کہہ دے، لیکن عورت کو اگر 100% یقین ہے کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے تو عورت کسی بھی طرح سے اس سے علیحدگی اختیار کر لے، اس کو قریب نہ آنے دے. ایسی صورت میں کورٹ کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے. ایسی مجبوری میں یک طرفہ خلا لے لے، وہ کورٹ تو یک طرفہ خلا کہے گی، لیکن ہم یہ کہیں گے چونکہ 3 طلاقیں دی ہیں تو ویسے ہی حرام ہو گئی ہے وہ، تو کورٹ کا ایک ڈاکومنٹیشن کے لیے. لیکن جب عورت کو 100% یقین ہو، ڈرامے بازی نہ کر رہی ہو، سمجھتے ہیں عورت جھوٹ بول رہی ہے تو پھر تو اللہ کا عذاب آئے گا اس کے اوپر. اسی وجہ سے کیونکہ گواہ نہیں ہے نا تو ہم مرد ہی کی بات کو لیں گے نا کہ بھائی تمہارے پاس گواہ تو نہیں ہے.